بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ فتنہ شکیل دن بدن زور پکڑ رہا ہے۔ بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ فتنہ شکیل سے کس طرح مقابلہ کرے، فتنہ شکیل کا خاتمہ کیسے ہو، اس کے لیے کیا اصول ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھوں گا، اس کے بعد سمجھاؤں گا کہ شکیل کا دعویٰ کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں کتنی طاقت ہے۔ یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بخاری شریف کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 3332۔ حدیث عربی میں بھی پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا اور پھر شکیل کا دعویٰ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ خود فیصلہ کریں گے۔ اسی طرح جو شکیل کے ماننے والے وہ بھی فیصلہ کریں گے کہ ہم صحیح ہے یا غلط ہیں۔ حدیث پاک ہے والذی نفسی بیدی لیوشکن ان ینزل فیکم عیسی ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر ہے، اس کا ترجمہ ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً قریب زمانے میں عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے۔ کیا بن کر اتریں گے؟ حاکم بن کر اتریں گے، انصاف کرنے والے بن کر اتریں گے۔ اور کیا نظام برپا کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب کو توڑنے کا مطلب 1400 سال کے جو حدیث کے شارحین ہیں انہوں نے لکھا ہے عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایک دو خنزیر کو قتل کریں گے، مطلب یہ ہے کہ خنزیر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور ٹیکس ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اسلام کے سوا کچھ نہیں رہے گا تو ٹیکس کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ وَيُفِيضُ الْمَالَ، اور مال اتنا تقسیم کریں گے، اتنا تقسیم کریں گے کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس مشن کے لیے اس دنیا میں آئیں گے۔ عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے، اسلام کے سوا کچھ نہیں رہے گا، اور مال کی اتنی ریل پیل ہوگی کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب آئیے، یہ جو شکیل ہے اس کا جو دعویٰ ہے، بہت سارے دعوے ہیں، جھوٹے دعوے، ان میں سے ایک دعویٰ آپ کے سامنے رکھتا ہو۔ اس کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نہیں اتریں گے بلکہ وہ پیدا ہوں گے۔ آپ نے یہ حدیث پڑھی، اس حدیث کے اندر ایک لفظ آیا ہے ینزل فیکم ابن مریم، تم میں اتریں گے عیسیٰ ابن مریم۔ نزل ینزل عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے اترنے کے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، نزل ینزل کا ترجمہ وہ کر رہا ہے کہ اتریں گے نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ اس سے ہم نے پوچھا کہ بھائی تم نے نزل ینزل کے معنی اترنے کے آتے ہیں، تم نے اس کا معنی پیدا ہونے سے کیسے کیا؟ تو وہ بول رہا ہے اس کے مجازی معنی مراد ہے۔ مجازی معنی کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، چونکہ ہمارے عوام جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر لفظ شیر بولوں کہ بھائی یہ شیر ہے، تو آپ کا ذہن لفظ شیر سے کہاں جائے گا؟ وہ شیر جو جانور ہے، پھاڑنے والا ہے، چیرنے والا، اس کی طرف جائے گا نا، کسی بہادر انسان کی طرف آپ کا ذہن نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر آگے پیچھے کسی انسان کی بہادری کا تذکرہ ہو رہا ہو اور پھر میں کہوں کہ یہ شیر ہے تو آپ کہیں گے ہاں یہ انسان کے بارے میں کہہ رہے کہ بڑا شیر کی طرح بہادر ہے، ورنہ آپ کا ذہن سیدھا شیر جو جانور ہے وہاں جائے گا۔ تو ایک ہوتا ہے حقیقی معنی اور ایک ہوتا ہے مجازی معنی، دوسرے نمبر کے معنی۔ تو نزل ینزلو کے اصل معنی اترنے کے، لیکن چونکہ وہ جو مطلب نکالنا چاہتا تھا وہ مطلب اس سے نہیں نکل رہا تھا تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں پیدا ہونے کے۔ اب اس سے ہم پوچھیں گے کہ کون سا قرینہ ہے آگے پیچھے؟ اب میں آپ سے کہتا ہوں
کہ آپ اگر شکیل سے نمٹنا چاہتے ہیں اور آپ کسی کو گمراہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی گمراہی کیا ہے، تو یاد رکھنا ہمیشہ گمراہ جو شخص ہوگا وہ اس کے اوریجنل معنی کو چھوڑ کر دوسرا معنی لے گا، جبکہ اس کے پاس کوئی قرینہ کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ یہ کسی انسان کی گمراہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس حدیث میں لفظ ینزلو اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے شکیلیوں کو کہ نزل ینزلو، کہ اگر یہاں دوسرے معنی ہے اور کوئی قرینہ ہے اور 1400 سال کے محدثین نے شارحین نے اس کے یہ معنی لیا ہو تو وہ لے کر آئے۔ بہرحال یہ اس کی گمراہی کی سب سے بڑی دلیل۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ہم پوچھتے ہیں شکیلیوں سے کہ بھئی ترمذی شریف کے اندر اور ابو داؤد شریف کے اندر تو حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مہدی ہوں گے وہ مہدی کا نام میرے نام کی طرح ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ ظاہر سے بات ہے میں آپ سے اگر یہ بات کہوں تو آپ فوراً اپنے دماغ میں یہ کہیں گے محمد بن عبداللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تو عبداللہ تھا۔ اب وہ کیا بولتا ہے، دیکھو وہ بولتا ہے یہاں باپ سے باپ مراد نہیں بلکہ دادا مراد ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہمیشہ جو گمراہ ہوگا نا اس کے اوریجنل معنی نہیں لیں گے، بلکہ وہ ہمیشہ اس کا جو دوسرا معنی ہے اور کوئی قرینہ نہیں کوئی دلیل نہیں وہ فوراً دوسرا معنی لیتے ہیں۔ یہ اس کی گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس لیے آپ کو قیامت تک گمراہ لوگوں کو پہچاننا ہے تو اس کا بہت بڑا نسخہ آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ اوریجنل معنی کو چھوڑ کر دوسرے طرح طرح کے معنی جو ان کے مفاد کے ہوں گے ان کے مطلب کے ہوں گے وہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے فتنے سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔